نئے آرمی چیف کی ریس کے اندر شامل ہیں، کاروائی کا آغاز کیا جائے گا ان کے خلاف۔ تحریک انصاف کو بھی 12 گھنٹے کے اندر اندر پہلے ایک ڈنڈا وجہ، انہوں نے روکڑی صاحب کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ہمیں نہیں پتا ہے کون ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈنڈا مارا ہے سر کے اوپر، اور اس کے بعد اب انہوں نے روکڑی صاحب کو پہچان لیا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ایکچولی کہا تھا کہ ٹنوں کے حساب سے گالیاں پڑی ہیں، یہ میں نے اب کہہ دیا۔ اب یہ نہ ہو کہ خان صاحب کہیں کہ لو جی اینو بھی پہلے ہی پتا تھی ساری ہر چیز دا۔ جب یہ جملہ سنتے ہوں گے عثمان بزدار صاحب کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ He must be feeling so lonely۔ برطانیہ اور امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی سے پوچھے وہ کیوں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر انہی چینلوں کو دیکھتے ہیں جن کو جھوٹ بولنے پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے آج لانگ مارچ سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اور کچھ ایسے افراد ہیں جو شامل نہیں تھے آج۔ ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کچھ اس کے علاوہ زمان پاک سے بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، وہاں پہ بھی کچھ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ کس قسم کی تبدیلی آپ کو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو جن کو فواد چوہدری صاحب پہچان نہیں رہے تھے، شہباز گل صاحب پہچان نہیں رہے تھے، آج ان کو اس پارٹی سے فارغ کر دیا گیا جس پارٹی میں وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آج ان کو اس سے فارغ کر دیا گیا۔ مطلب یہ بھی ایک کمال ہے۔ یہ بھی ویسے پی ٹی آئی کا کمال ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں جیڑی شاید تہاڈے کول ہوئی نا انہوں ہی تسی فارغ کر دو۔ مطلب یہ بھی ایک عجیب، ایک دن کے اندر ہی جو ہے وہ اتنا بڑا یو ٹرن ہے۔ میں اس پہ ذرا بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا آرمی چیف کے حوالے سے ذرا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے آج بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے ملتان گیریزن میں افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ہے، اور آرمی چیف نے مادر وطن کی خدمت کے لیے فارمیشنز کی غیر معمولی پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسٹرائک فارمیشن کے دستوں کے ساتھ بات چیت کی، اور آرمی چیف کا استقبال کمانڈر سدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے کیا۔ تو یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس ریلیز آئی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ الوداعی ملاقاتوں کا وہ سلسلہ جاری ہے۔ عام طور کے اندر اس طرح کی جو الوداعی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں ایک دربار منعقد کیا جاتا ہے، اور وہ گرینڈ دربار ہوتا ہے جس کے اندر جتنے بھی وہاں کے سپاہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ بڑی ایک کیجول ٹاک ہوتی ہے، اور فارمیلٹی سے نکل کے جو ہے وہ بڑے مطلب کیجول طریقے سے سوال جواب بھی وہاں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ آرمی چیف کی ان ملاقاتوں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ جہاں پہ ایک جگہ یہ اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ دوسری جگہ جو ہے وہ ریومر ملز جسے کہتے ہیں نا، ریومر اور افواہیں پھیلانے والی فیکٹریاں جو ہیں وہ بھی اپنا پوری طرح جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہیں۔ اسلام آباد اور پنڈی کی فضاؤں کے اندر جو ہیں وہ اس وقت مختلف قسم کی افواہیں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنا جو آج صبح کا جو ایک ویلاگ تھا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا کہ کن جگہوں کے اوپر کس قسم کی پلاننگز ہو رہی ہیں، کس کے حوالے سے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور جو خبر میرے پاس ایک آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 10 سے 12 دن کے اندر ایک ایسے کینڈیڈیٹ جو اس وقت نئے آرمی چیف کی ریس کے اندر شامل ہیں اور ٹاپ 5 کے اندر آتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک کاروائی کا آغاز کیا جائے گا ان کے خلاف، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کو وہ قطعی طور پہ پسند نہیں ہے، تو اگر ان کے نام کو کنسیڈر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خاص طور پہ ان صحافی، کون ہوتے ہیں ان صحافی؟ ہاں، جو تحریک انصاف کے صحافی ہوتے ہیں، ان صحافی، ان کے ذریعے جو ہے وہ اس کام کو تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا لاؤ ہاں ذرا چوتھا گیئر لاؤ، ذرا پہلے گیئر تو نکل گئے، ذرا چوتھے گیئرے چاہو۔ تو جس طرح ہم 20، 21، 22 تاریخ تک پہنچیں گے، جس طرح خان صاحب آہستہ آہستہ ادھر پنڈی اسلام آباد کے پاس جب پہنچیں گے تو وہیں پہ یہ جو ان صحافی ہیں یہ بھی اپنے پہلے گیئر سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے میں لگنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنا لونڈا لپاڑا بٹھایا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر وہ بھی اس ساری جو ہے وہ فارمیشن، یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے لفظ استعمال کیا تھا نا، اسٹرائک فارمیشن، یہ ان کے بھی یوٹیوبرز کی بھی اسٹرائک فارمیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے نا ان کو پیچھے سے چابی آتی ہے، چلو جی شروع ہو جاؤ، تو وہ ساتھ ہی ان کا چوتھا گیئر بھی شروع ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے گا، یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکشن دے رہا ہوں، آپ بس 10-12 دن انتظار کیجئے، آپ دیکھیے گا گیئر کس طرح چینج ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے میری یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر، کیونکہ میں ان کو اتنا پہچانتا ہوں کہ میں آنے والے 2 ہفتے 3 ہفتے اب ان کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں۔ پہلے میرے پاس یہ صلاحیت نہ صرف 2-3-4 دن کی تھی، اب میرے پاس یہ صلاحیت نہ تقریباً 2-3 ہفتے تک کی آ گئی ہے، میں اینا کو پہچان چکے ہیں میں۔ تو بس آپ دیکھتے جائیے گا، 10 سے 12 دن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا ان کے گیئر کس طرح ایک ایک کر کے چینج ہوتے ہیں۔ خیر، ایک اور اب اگلی خبر ذرا سن لیجئے۔ یہ جناب سامنے یہ نوٹیفکیشن ہے، تحریک انصاف نے پارٹی ممبر میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب کی بنیادی ممبرشپ ختم کر دی ہے۔ یہ بیسکلی یہ روکڑی صاحب وہی ہیں جن کو آج صبح تک جو ہے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اینج لگ رہا سی کہ پی ٹی آئی دے سارے جن رہنما ہے نا سارے دے سر تے کسی نے ڈنڈا مارتا ہے،
اور وہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا مجھے چوٹ لگی. وہ آپ اکثر وہ فلموں کے اندر دیکھتے تھے نا, وہ ایک چوٹ لگتی تھی کوئی, یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا, یا ہوتا سر جا کے کسی پتھر تے واجدہ سی, اس کے بعد کہتے تھے مجھے کچھ تم کون ہو, میں تمہیں نہیں پہچانتا, تم کون ہو. تو اس کے بعد جو ہے وہ پوری فلم جب گزار لیتے تھے آپ, تو اس کے بعد آخر میں جا کے ایک اور ڈنڈا مارنا پڑتا تھا اس کے سر پہ, تو پھر اس کو یاد آتا تھا او ہو میں تو اس کو پہچانتا ہوں یہ کون ہے. تو تحریک انصاف کو بھی 12 گھنٹے کے اندر ان کو پہلے ایک ڈنڈا وجہ حامد میر صاحب کے شو کے اندر, اور انہوں نے روکڑی صاحب کو پہچاننے سے انکار کر دیا, ہمیں نہیں پتہ ہے کون ہے. اس کے بعد 12 گھنٹے لگا کے اس کے بعد ایک اور ڈنڈا مارا ہے سر کے اوپر, اور اس کے بعد اب انہوں نے روکڑی صاحب کو پہچان لیا ہے, اور ان کی پارٹی کی رکنیت جو ہے وہ انہوں نے کینسل کر دی ہے. پی ٹی آئی میاں والی کے ڈسٹرکٹ صدر سلیم گل خان کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق انہوں نے پارٹی پالیسی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے, بغیر اجازت ٹی وی پر پی ٹی آئی بیانیے کے خلاف بات کی ہے. اچھا, مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے ٹی وی پر پی ٹی آئی بیانیے کے خلاف بات کی ہے, تو پائیں اجازت لے کے تہاڈے بیانیے کے خلاف گل کریے. مطلب یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ ہاں جناب السلام علیکم وعلیکم السلام, میں آج شام کو ٹی وی کے اوپر جا کے پارٹی کے بیانیے کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے؟ جی آپ کو اجازت ہے. اے والا پروسیجر تسی کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر تسی جا کے گل کر سکتے ہو. اگر آپ نے یہ پروسیجر کمپلیٹ نہ کیا نا, تو پھر آپ جو ہے وہ پارٹی رکنیت آپ کی جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی. تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا جی اب وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے. تمام میڈیا گروپس پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ان کو بطور پی ٹی آئی رہنما نہ بلایا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو اس میڈیا گروپ کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا. تو ان کو جناب آپ نے جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ ایکس, یہ میرے ایکس ہو گئے ہیں, روکڑی صاحب میرے ایکس ہو گئے ہیں, یہ کہنا ہے آپ نے بیسکلی, صاحب کا کہنا ہے بیسکلی, اصل بات یہ ہے. تو جن کو آپ صبح تک مان نہیں رہے تھے, آج آپ نے ان کو آنکھ بھی کر دیا. جہاں تہاڈا سا ہے ہی نہیں, کدی ہے ہی نہیں سی, ان کو آپ آنکھ کس طرح کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ بھی عجیب بات ہے. خیر, اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ رکوانے کے لیے درخواست جو تھی اس کے اوپر سماعت کی. جسٹس جواد نے کہا کہ عدالت اسی نوعیت کے کیسز پر ماضی میں فیصلے دے چکی ہے. اسی نوعیت کے فیصلے میں ہر سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج کا حق جو ہے وہ برقرار ہوتا ہے. اس کے بعد بیسکلی اس کے اوپر کہا گیا تھا کہ جی عدالت حکم دے کہ یہ لانگ مارچ نہ کیا جائے. عدالت نے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی, اور پیر کو تمام فریقین کو سن کر جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اعلان کیا ہے کہ جی ابھی ہم نہیں روک رہے, پیر والے دن ہم سب کو سنیں گے, اس کے بعد ہم اس پہ کوئی فیصلہ دیں گے. لیکن موسٹ پرابلی مجھے یہ لگتا ہے کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی آئے گا, کیونکہ عدالت آلریڈی کہہ رہی ہے کہ جی احتجاج آپ کر سکتے ہیں, احتجاج ہم روک نہیں سکتے. لیکن دوسری جگہ پہ, یہ تو کہانی تھی لاہور ہائی کورٹ کی, دوسری جگہ پہ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث راستوں اور تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف بھی ایک درخواست کی سماعت ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ راول پنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی ہے, اور اس کے اندر کمشنر راول پنڈی, ڈی سی راول پنڈی اور ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں پیش ہوئے. راستوں اور تعلیمی اداروں کی بندش پر لاہور ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے کمشنر راول پنڈی سے استفسار کیا کہ آپ راستے بند کرنے والوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں, تحریری طور پر بیان حلفی جمع کروائیں کہ راستے بند کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. راستے بند کیے گئے, آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی, کہ کس طرح کر دے پائیں؟ ظاہری بات ہے, آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب حکومت جس جماعت کی ہے تو وہ کس طرح ان کے خلاف ایکشن لیں گے. خیر, عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ دفاتر میں بیٹھے رہے اور عوام سڑکوں پر خوار ہوتے رہے, شہر میں سڑکیں بند رہی اور انتظامیہ سوتی رہی. پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث راستوں کو بند کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور ایک جامع رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے, اور 16 نومبر تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی. تو ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو روکا نہیں گیا, دوسری جگہ پہ جو ہے ایک دوسری عدالت نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جناب سخت برہمی کا اظہار کیا کہ راستے بند کیوں کیے گئے. دوسری آگے ایک اور کہانی سن لیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے جناب عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے, اور یہ خط آپ کی اسکرین پہ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے جی 13 نومبر کو صبح 6 سے شام 6 بجے تک احتجاج نہ کیا جائے, آپ سے درخواست کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات شیڈیول ہیں جو پہلے سے سیلاب متاثرین کی وجہ سے 2 ماہ سے تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں, تو برائے مہربانی ان ایگزامز کی وجہ سے جو ہے آپ اپنا یہ احتجاج وغیرہ جو ہے وہ مت کریں. لیکن مجال ہے کہ جو بھی رنگیں گی ان کی کان کے اوپر, انہوں نے کہنے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خود کتنے کالجز اور کتنے اسکولز کو جانتا ہوں جنہوں نے ایکچولی اپنے پروگرامز کو چینج کیا ہے یا منسوخ کیا ہے صرف اس احتجاج کی وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے گا. اور آپ یقین کیجئے کہ میں وہ زبان نہیں استعمال کر سکتا جو میرے ساتھ چند ٹیچرز نے میرے ساتھ مجھے کہا, اور ان کے لانگ مارچ کی وجہ سے کہا کہ جی کیا انہوں نے حال کر کے رکھ دیا. میں جس طرح میں نے 2 دن پہلے ایکچولی کہا تھا کہ ٹنوں کے حساب سے گالیاں پڑ گئی, ٹنوں کے حساب سے.
یہ اسی لیے انہوں نے ابھی یہ اعلان کر دیا تھا جی راستے واسطے کھول دیں. خیر اچھا جی, دوسری جگہ زمان پاک سے خبر لے لیں, وہاں پہ ایک تبدیلی آئی ہے, اور وہاں پہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جناب خیبر پختونخوا سے اسپیشل کمانڈوز جو ہیں پولیس کے, وہ بھی اب زمان پاک پہنچ گئے ہیں, ان کو بھی بلا لیا گیا ہے, اور سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی ٹائٹ کر دی گئی ہے. ریت کے تھیلوں کے ساتھ جو ہے سیمنٹ کے بلاکس لگا کے حفاظتی دیوار جو ہے وہاں پہ قائم کر دی گئی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ جب پنجاب کے اندر ہے, حکومت اس وقت آپ کی ہے, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہے, تو پھر آپ کو خیبر پختونخوا سے کمانڈوز بلانے کی کیا ضرورت ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن یہ ایک تبدیلی آئی ہے, اور مزید اقدامات لیتے ہوئے زمان پاک کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی ریت کے تھیلوں کی چیک پوسٹ بنا دی گئی ہے, جبکہ خصوصی ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی تھی. اچھا, دوسرا انصار عباسی صاحب کی یہ سٹوری ہے, یہ انہوں نے دی ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے جو ہے وفاقی حکومت کو عمران خان صاحب پر ہونے والے حملے کی رپورٹ دی ہے. یہ میری جہاں تک اطلاع ہے یہ آئی بی کی بات کر رہے ہیں, آئی بی کی جانب سے یہ رپورٹ دی گئی ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ واقعے میں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے, یہ حملہ آور کا انفرادی عمل تھا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پستول سے ہونے والی فائرنگ کے بعد ریلی میں سیکیورٹی مقاصد کے لیے تعینات کیے گئے نامعلوم افراد کی جانب سے ایس ایم جی سے بھی فائرنگ کی گئی. میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا, اسی اتھے بیٹھے ہیں تو اسی وہی رپورٹاں دس رہے ہیں جڑی آئی بی دستا پہ کہ جناب ان کے اپنے بھی گارڈز وہاں پہ موجود تھے, ان کی جانب سے بھی فائرنگ ہوئی ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حملہ آور کے, یہ میں نے اب کہہ دیا, اب یہ نہ ہو کہ خان صاحب کہیں کہ لو جی اینو بھی پہلے ہی پتہ تھی ساری ہر چیز تھا, جبکہ ایکچولی اس میں پتہ کرنے والی بات نہیں, کامن سینس کی بات ہے. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے گارڈ سے بھی فائرنگ ہوئی ہے, لیکن خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں, ساڑھے بھی الزام لا دیں یہ بھی ایجنسیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حملہ آور کے کسی اور ساتھی کے حوالے سے کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے شخص کے سر پر آنے والی چوٹ رائفل کے پروجیکٹائل کا نتیجہ ہے, نہ کہ 30 بور یا 9mm پستول کے فائر کا نتیجہ. 9mm پستول جو ہے وہ جو حملہ آور نوید تھا اس کے ہاتھ میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے یہ ہلاکت نہیں ہوئی ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی کی فورنزک ٹیم کا کہنا ہے کہ کنٹینر کے بلائی حصے پر 8 گولیاں لگی ہیں, 6 سوراخ پائے گئے ہیں, جبکہ 2 گولیاں کنٹینر کی دیوار کو چھو کر گزر گئیں. حملہ آور نے تقریباً 8 برس تک سعودی عرب میں قیام کیا, اور فروری 2022 میں وہ پاکستان آیا تھا. وہ چرس اور حشیش کا نشہ کرتا ہے, لو دسو. 3ری جماعت تک تعلیم حاصل کی اور مذہبی لحاظ سے بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے. رپورٹ کے مطابق اس کی یا اس کے اہل خانہ کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے. اب تک حاصل ہونے والی معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آور نے تنہا یہ اقدام کیا. تحقیقات کے نتیجے میں یا حاصل معلومات کے نتیجے میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ حملہ آور کا کوئی ساتھی بھی تھا. مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب نے اس رپورٹ کو اینج کر کے پاڑ کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا. اس کے علاوہ جنگ میں ایک اور یہ خبر آئی ہے جناب کہ اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف تقریریں اور بیان بازی پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کیے جانے کا امکان ہے. پابند سلاسل بڑی گاڑی اردو ہے, سٹ کے جیل چھوڑ دینا ہے, سیدھی سیدھی بات. پیکا ایکٹ کے تحت ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمات درج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس ضمن میں وکلاء سے مشاورت بھی کی جا چکی ہے. پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کی دفاعات کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. ایک خبر جناب یہ تھے. اب آ جائیں عمران خان صاحب کا جناب جو لانگ مارچ ہے, آج انہوں نے کیا خطاب کیا, کتنا بڑی تبدیلی تھی, پچھلے جتنی تقریریں کی ہیں اس سے کتنا کو ڈفرنس تھا, اب آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. تو مینو کچھ نہ کہنا, یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا 70 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں گھما ہوں, یہ حقیقت ہے. خان صاحب سے زیادہ ٹریول کسی نے نہیں کیا, جہاز کے پائلٹ اتنا نہیں گھومے جتنا عمران خان صاحب گھومے. پاکستان کے حالات کیوں ایسے ہیں کہ دنیا سے وقت مانگ کر وقت گزارتے ہیں. وزیر اعظم اس شخص سے لندن میں ملتا ہے جو جھوٹ بول کر فرار ہو گیا تھا. یہ وہی نواز شریف ہے جو مشرف سے معاہدہ کر کے بیرون ملک گیا تھا. یہ وہی نواز ہے جو جھوٹ بولتا رہا, معاہدہ نہیں ہوا, کیا پھر 8 سال بعد معاہدہ سامنے آیا. شہباز شریف اپنے مفرور بھائی سے لندن میں ملتا ہے جو سزا یافتہ ہے. اچھا ویسے خان صاحب آپ خود بھی مفرور رہ چکے ہیں, یا آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا, یہ سب کے سامنے یہ بات ہے. آپ مفرور بھی تھے, اس کے علاوہ اس کے باوجود جو ہے وہ آپ جو ہے عدالت میں پیش نہیں. آپ اسلام آباد میں موجود ہوتے تھے, ٹاک شوز میں آتے تھے, لیکن اس کورٹ کے اندر نہیں جاتے تھے جس نے آپ کو مفرور ڈکلیئر کیا تھا. انہوں نے کہا جی اس شخص کو پاکستان کو وزیر اعظم بنا کر اداروں کے اوپر بٹھا دیا گیا. وزیر آباد واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا. شہباز شریف لندن میں جا کر مفرور بھائی سے پاکستان کے فیصلے کرے گا. شہباز مفرور نواز شریف سے اہم عہدے کے سربراہ کی تعیناتی پر بات کرے گا. یہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. لندن میں تماشا ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. انہوں نے میرٹ پر کچھ نہیں کیا. یہ پتہ نہیں عثمان بزدار صاحب کدھر تھے جب انہوں نے بات کی. ویسے عثمان بزدار جب یہ جملہ سنتے ہوں گے عثمان بزدار صاحب کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی. ہی مسٹ بی فیلنگ سو لونلی.
جب وہ اس قسم کی بات سنتے ہوں گے. انہوں نے کہا نواز شریف اسے آرمی چیف بنائے گا جو اس کی مدد کرے گا. وہی بات ایگزیکٹلی وہی بات جس کے اوپر ایکچولی آئی ایس پی آر نے یہ کہا بھی تھا کہ جی اس قسم کی بات مت کریں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی کرسی بچانے کے لیے بھی جو ہے انہی موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن تک آفر کر دی تھی کہ بھاویں ساڈے کو ایکسٹینشن لے لو بس کرسی ساڈی نہ لو, تہاڈی مہربانی. انہوں نے کہا کیا یہ آرمی چیف میرٹ پر تعینات کریں گے, جو میرٹ پر ہو اسے آرمی چیف بننا چاہیے. میرے خلاف ان لوگوں نے 3 مرتبہ لانگ مارچ NRO لینے کے لیے کیا. انہوں نے 3 دفعہ NRO لینے کے لیے کیا. آپ کے مطابق میرے خیال میں آپ یہ لانگ مارچ صرف آرمی چیف لینے کے لیے کر رہے ہیں, اور تو آپ کا مقصد ہی کوئی نہیں. آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کا آرمی چیف لگ جائے. انہوں نے کہا میں نے پہلے دن ان کو کہا تھا کہ NRO نہیں دوں گا. اس شخص کے اقتدار میں آنے کے بعد منی لانڈرنگ کیس کے 3 گواہ مر گئے. شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد کیس کا تفتیشی افسر بھی مر گیا. اعظم سواتی کا کیس دیکھ لے, مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ, پارٹی کا سربراہ ہوں اور اپنے اوپر حملے کے خلاف FIR درج نہیں کروا سکا. اچھا ویسے خان صاحب یہ بار بار یہ جو بات کہتے ہیں نا, میں FIR تک میں درج نہیں کروا سکا, یہ اس سے بھی ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے کمزور سیاستدان ہیں, کتنے کمزور سیاستدان ہیں. آج بھی مطلب یہ ضرور آپ نے صرف سپریم کورٹ جانا ہے, وہاں پہ FIR آلریڈی درج کرائی جا کے آپ کو عدالت کا رستہ آپ کے سامنے ہے, لیکن بار بار اس چیز کو بھی اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جس معاشرے میں, اچھا آگے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہونے لگی ہیں, جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. برطانیہ میں بیٹھے پاکستانیوں سے پوچھے وہاں انصاف کیسا ہے. ویسے میں خان صاحب میں واقعی آپ سے چاہوں گا برطانیہ میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں سے پوچھیں کہ وہاں پہ کن پاکستانی چینلوں کو وہاں پہ جرمانے ہوئے ہیں, یا پوچھیں ذرا جا کے. جھوٹ بولنے کے اوپر, غلط الزامات لگانے کے اوپر وہ کون سا چینل ہے خان صاحب جس نے وہاں پہ ایکچولی جرمانے بھرے ہوئے ہیں, جنہوں نے ویڈیو جاری کر کے معافیا مانگی ہوئی ہیں. وہ کون سے پروگرام ہیں, وہ کون سے اینکر پرسنز ہیں. برطانیہ کے اندر ہی وہیں پہ ہوا تھا سب کچھ. ان کا نام لیں خان صاحب, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, پلیز آپ ان کا نام لیں, ان تمام صحافیوں کا, کیونکہ ان میں سے کئی صحافیوں کو آپ کہتے ہیں اس سے بڑا صحافی کوئی نہیں ہے پاکستان کا. ان کے نام لیں, بتائیں ذرا انہوں نے اپنے پروگرام میں کون کون سے جھوٹے الزامات لگائے. برطانیہ میں ہی ہوا ہے, میں کہیں اور دور نہیں جا رہا, برطانیہ میں ہی ہوا ہے. نہیں لیں گے نا, مجھے پتا آپ نہیں لیں گے. انہوں نے کہا برطانیہ اور امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی سے پوچھے وہ کیوں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ وہ زیادہ تر انہی چینلوں کو دیکھتے ہیں جن کو جھوٹ بولنے پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے, یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ انہوں نے انصاف دیکھا ہوا ہے. پاکستان کے اندر امر بالمعروف نہیں ہے. ایون فیلڈ کے سامنے جو پبلک نکلتی ہے وہ ہم نہیں نکالتے. صحیح گل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے. مفرور شخص سے ملک کے مستقبل کے فیصلے کرائے جا رہے ہیں, یا آہستہ آہستہ اپنے کیسز ختم کروائے. آئی ایم سوری, میں مزید نہیں بتا سکتا کیونکہ سب کچھ وہی ہے جو تمام تقریروں میں آ چکا ہوا ہے. اس میں کچھ اور ایسا نیا نہیں ہے جس کو میں ڈسکس کر سکوں. میں مزید اس پہ بات نہیں کروں گا. اچھا جی, برطانیہ کے حوالے سے ایک اور خبر بھی لے لیں. برطانوی عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق ڈیلی میل مقدمے میں, ڈیلی میل کا جو ایک مقدمہ ہے اس کے اندر ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے. برطانوی عدالت نے شہباز شریف کی حکم امتناعی کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے. اسٹے کی, بیسکلی اسٹے مانگا تھا ان لوگوں نے, اس کی وہ درخواست جو ہے انہوں نے خارج کی ہے. شہباز شریف کے وکلا نے کہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب بینگ اے پرائم منسٹر بہت بزی ہیں, تو ہمیں پلیز اس کے لیے ذرا وقت دے دیا جائے, اس کیس کو ذرا آپ اس کو روک دیں یہیں پہ, اس کو تھوڑا سی ڈیٹیں جو ہیں وہ آگے کر دیں. وہ جو ہے ان کی یہ درخواست نامنظور ہوئی. ساتھ ہی ساتھ اس پہ جسٹس میتھیو نکلن نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہوتے ہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے جتنے لونڈے لپاڑے تھے وہ پھدک کے چھلانگے مارے تھے. او دیکھو یہ کیا ہو گیا, اسٹے, انہوں نے اسٹے مانگا تھا. حیرانگی کی بات یہ ہے, یہ خود اس پہ نہیں بتاتے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر پاکستان میں جو ان کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کیس چل رہا تھا اس کو رکوانے کے لیے انہوں نے کس چیز کا زور نہیں لگایا. کیڑی عدالت کا دروازہ نہیں انہوں نے کھٹکھٹایا. 8 سال تک اس کیس کو گھسیٹتے رہے, کبھی اس عدالت جا رہے ہیں, کبھی اس عدالت جا رہے ہیں, اس کو آگے نہ چلانا, اس کو آگے نہ چلانا, ایتھی روک دو. اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک انہوں نے سٹے مانگا تھا, وہ سٹے ان کا ریجیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا بس جی شہباز شریف گیا, تسی ویکھو تسی ان کی اون لگا. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی سٹے کی درخواست تھی, اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈیلی میل 9 دفعہ عدالت سے تاریخ لے چکا ہے. یہ بھی حقیقت ہے, نہیں بتائیں گے, یہ پوری بات نہیں بتائیں گے. اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا کہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران تاحال ڈیلی میل کے دفاع کا جواب اب تک نہیں دے سکے. آپ کو بیسکلی جب وہ اپنا ایک ڈیفنس پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ اپنا آرگومنٹ پیش کرنا ہوتا ہے, وہ ابھی تک انہوں نے جمع نہیں کروایا ہے. انہیں عدالتی نوٹس کا جواب نہ دینے کی صورت میں ڈیلی میل کی لیگل کاسٹ جو ہے وہ بھی انہیں ادا کرنی پڑے گی. اچھا اس سلسلے میں
یہ بھی ذرا میں آپ کو خبر دے دوں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اس ساری چیز کے اوپر پوائنٹ آف ویو آیا ہے وہ کیا ہے. مسلم لیگ نون نے اس پہ کہا ہے کہ جی ڈیلی میل نے 1.5 سال ہیلے بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا. ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ میننگ ہیئرنگ آلریڈی ہم جیت چکے ہیں. قانونی حکمت عملی کے تحت دائر بعض درخواستیں ہم نے واپس لی ہیں. ان درخواستوں پر مقدمے کی لاگت ہم ادا کریں گے. ڈیلی میل کی شہباز شریف پر عائد کردہ الزامات کی سماعت کے لیے جج نے آئندہ ماہ 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. ان الزامات پر ہم نے اپنا تفصیلی جواب 13 دسمبر 2022 تک جمع کروانا ہے. شہباز شریف کی جانب سے مقدمے میں مختصر جواب پہلے ہی جمع کرایا جا چکا ہے. حتیٰ کہ عزت کے مقدمات کا ٹرائل دسمبر 2023 میں ہوگا. ڈیلی میل کی پلانٹڈ سٹوری عمران خان اور شہزاد اکبر کی فلاپ پروڈکشن تھی. ڈیلی میل عدالت میں اپنے الزامات کو تاحال ثابت نہیں کر سکی. اب اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تھا مسلم لیگ نون کا اس سارے معاملے کے اندر موقف جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.